ظہور امام عصر کے لیے دل کی گہرائیوں سے سوچ کے اخلاص سے ایک بار صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادت احسانہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین الشافعین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ صلوات اللہ۔ یہاں ایک مومن تشریف فرمائے، ذہن میں کچھ اور تھا کہ میں پڑھوں، مگر انہوں نے ایسر شام ایک سوال کیا تو عنوان گفتگو میں نے ان کے سوال کے جواب کو قرار دیا ہے، لیکن اس میں صرف مجلس انہی کے لیے نہیں ہے، یہ سوال بھی سب کا ہے اور یہ جواب بھی سب کے لیے ہے، اور یہ سوال و جواب والا جواب نہیں ہے، مولوی کو آزمانے والا سوال نہیں ہے۔ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ شرح صدور ہو جائے اور اسرار محمد و آل محمد پر تھوڑی سی گفتگو اور روشنی ڈالی جا سکے۔ اسرار راز کو کہتے ہیں، راز کی جمع ہے، سر کی جمع ہے اسرار۔ راز، نحن سر اللہ، آپ کے امام معصوم نے خود فرمایا ہم اللہ کا راز ہیں۔ بڑی سے بڑی شخصیات کوشش میں رہی کہ راز کے اندر سفر کریں، مگر راز کی منزل اگر مل جائے تو وہ راز نہیں رہتا۔ اور معصوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم راز ہیں ہمیں دریافت کرو، آپ نے فرمایا ہم راز ہیں، قیامت تک تم پہ راز ہی رہیں گے،
پتہ اس وقت چلے گا جب میدان محشر میں ہم کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کی زبان بن کے تم سے حساب لیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہوتی، کیا وہاں آل محمد بیٹھیں گے؟ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو ذرا اس بات کو سوچتے کہ جو اللہ یہاں آج تک کسی سے ملنے نہ آیا، جس اللہ نے پورے قرآن کو کہا کہ یہ میرا کلام ہے، کہا نا اللہ نے، آپ سب کا ہم سب کا کیا ایمان ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہر آیت کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم خطبے میں یہی کہتے ہیں اما بعد فقط قال اللہ، کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ قول ہے، اللہ نے قول، یہ جو قیل و قال ہے یہ اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں۔ تو ہر مذہب کا، ہر سکول آف تھاٹ کا خطیب عالم یہی کہہ رہا ہے اپنے اپنے ممبر سے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ ان سے پوچھے کہ کیا اللہ نے آ کے آپ کے کان میں فرمایا؟ کتاب کا کوئی ورق آپ کے گھر میں نازل ہوا؟ کوئی فرشتہ آپ کے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ نے بسم اللہ سے لے کر الحمد کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اپنا کلام، اپنا قول کہہ کر نازل کیا، مگر جب بھی کوئی بات کائنات سے کی محمد مصطفیٰ کے لہجے میں کی۔ محمد جو کہہ دے وہ اللہ کا کلام، علی جو کہہ دے وہ اللہ کا کلام، یہ 14 جو کہہ دیں وہ اللہ کا کلام۔ تو جس اللہ نے زمین پر انبیاء سے بھی آل محمد اور محمد مصطفیٰ کی زبان کے علاوہ کبھی کلام نہیں کیا، کیا اللہ وہ اپنا قانون قیامت کے دن بدل دے گا کہ آج میں کرسی پہ بیٹھوں گا؟ جن کی زبانوں سے یہاں پیغام پہنچاتا رہا انہی کی زبانوں سے تمام انسانوں کا حساب منگوائے گا۔ وہی زبانیں آپ سے قیامت میں کلام کرے گی، اور اس کلام کا نام بھی اسی طرح کلام اللہ ہوگا جیسے یہاں قرآن کا نام کلام اللہ ہے۔ وہاں اللہ نے آپ سے گفتگو نہیں کرنی۔ صلوات پڑھیے۔ اور میں عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ اس میں جو بہت غور سے سن رہے ہیں، وہ ایک سوال، میری گفتگو میں ایک سوال بنتا ہے، وہ اٹھائیں گے، اور اگر کسی نے غور سے نہیں سنا تو وہ سوال، میں نے اپنا جملہ غور سے پڑھا اس لیے وہ سوال مجھے خود آ گیا کہ میں وہ سوال کر دوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ تو نبیوں سے بھی محمد و آل محمد کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ تو ایک مولانا کوئی بھی آئیں گے، کہیں سے بھی آئیں، ایک صاحب تھے، ایک ادیب تھے، وہ ایسی باتیں کرنے والوں کو لکھتے تھے مولانا بفضل حولانا، کہ وہ صرف دھمکانے ہی آتے ہیں، ڈرانے ہی آتے ہیں۔ تو آواز ماشاءاللہ اب تو ہے ہی محدود، اب تو ہماری چار دیواری سے باہر جا ہی نہیں رہی کہ کسی حولانا کے کانوں تک جائے۔ لیکن عرض میں کروں گا کہ آپ سے کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جسٹ ایک ذکری جملہ تھا، نبیوں سے تو اللہ خود کلام کرتا رہا، جبکہ قرآن میں بار بار ہے کہ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے، اور کسی سے کیا ہو نہ کیا ہو، موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام کیا ہے کوہ طور پر، قرآن میں ہے نا۔ تو قرآن حضور سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ آپ کے گھروں میں نازل نہیں ہوا۔ آپ ترجمے سے کہتے ہیں میں قرآن سمجھ میں آگے نہیں آ سکتا، ترجمہ کرنے والا اپنے ظرف کے مطابق ترجمہ کرتا ہے، لغت کی محدودیت کے اندر رہ کے ترجمہ کرتا ہے۔
اللہ نے کسی لغت کی حدوں میں اور بریکٹس میں گفتگو نہیں کی. اللہ نے اپنی شان سے اور اپنی وسعت کے مطابق، اپنی بے قرانی کے مطابق اللہ نے گفتگو کی ہے قرآن میں، اور ہم اس کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہم محدود ہیں. اس لیے ہم کیسے ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا؟ ہم ترجمہ گزارا کر رہے ہیں، ترجمہ کر کے کہ اللہ نے تقریباً یہ کہا ہے نا. اس کے حقیقت جو وہ چاہتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی، پوری طرح نہیں پہنچی، اور وہ ہماری بشری نارسائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ کوئی عالم ہو، کہیں بیٹھا ہو، وہ بھی نارسا ہے، اس منزل تک نہیں جا سکتا جس منزل پر کعبہ قوسین والے گئے. تو اللہ کی باتیں اصل میں کیا چاہتا ہے وہ کہنا، وہ کعبہ قوسین پہ جانے اور آنے والے بتا سکتے ہیں. یعنی جس کتاب، جس ادارے نے وہ کتاب بھیجی، اسی ادارے نے جنہیں پڑھا کے معلم بنا کے زمین پر بھیجا. وہ اللہ کے بنائے ہوئے معلم، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کا ترجمہ، مفہوم، اس کی تشریح، اس کی تعویل ہم سے بیان کر سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کلام کیا، بے شک کیا، بات سرسری ہے. اللہ قرآن میں اشارے دیتا ہے، نبی اور معصوم آپ کے ائمہ تحرین ان اشاروں کو کھولتے ہیں. تھوڑی سی اس کی تشریح میں کر لوں. جو سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے قرآن سے سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی کلام کرتا تھا، آپ مجھ سے کوئی اور بات نہ کریں. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ پڑھ کے دکھا. اللہ نے کہا روزہ رکھ کے دکھا. اللہ نے کہا حج کر، اس قرآن سے حج کر کے دکھا. مناسک حج، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ، صلاۃ ہے کیا؟ لغت ڈکشنری کھولے لکھا ہوگا دعا مانگنے کو کہتے ہیں صلاۃ. والوں نے لغت کی بنا پر اس کا ترجمہ پریئر کر دیا. اب دعا مانگے وہ بھی پریئر، نماز بھی پریئر، جبکہ صلاۃ ہے تو دعا. سورہ الحمد نے ہر رکعت کو دعا بنا دی ہے، مگر یہ دعا عام دعا نہیں کہ آپ بیٹھ کے مانگ دیں. یہ دعا ہے ایک مخصوص، جس کے آداب ہیں، جس کی شرائط ہیں. وضو ہے، سمت قبلہ ہے، کعبہ کی سمت کھڑے ہو، وقت مقرر ہیں، اس وقت میں یہ، اس وقت میں ظہر، یہاں فجر، یہاں ظہر، یہاں مغرب عشاء. تو یہ دعا ایسی ہے کہ ایک تو وقت مقرر، ایک تو سمت مقرر، اور پھر پورا مقرر کہ پہلے نیت کرو گے، پھر تکبیرۃ الاحرام کہو گے، پھر تمام ارکان صلاۃ. اب اتنا وقت نہیں کہ میں نماز سکھاؤں ارکان سمیت، لیکن اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. دعائیں آپ مانگ رہے ہیں، ایک دعا بھول گئی ہے، دعا رد نہیں ہوگی. اگر نماز بھی یہی دعا ہوتی، پرائیویٹ دعا آپ کی، یہ آفیشل دعا ہے جو اس کے کیپٹل سے ریلیز ہوئی ہے کہ یہ دعا اس طرح سے پڑھو گے صلاۃ تو نماز ہوگی. ہر رکعت میں ایک قیام بھی ہے، متصل برکوع قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدے بھی ہیں، اور پھر اگلی رکعت ہے، اور پھر سلام، تشہد و سلام، جو کچھ یہ ساری چیزیں ملیں تو صلاۃ. کوئی شخص مجھے قرآن سے نماز اس تفسیر کے ساتھ دکھا دے. بھئی قرآن اگر کافی تھا تو کم سے کم نماز میں، قرآن میں سے جو سب سے پہلا عمل جس پر سوال ہونا ہے قبر میں وہ ہے نماز. کم سے کم قرآن سے نماز ہی لے آؤ. ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ یعنی پورا آپ کا سینہ گلے سے لے کر نیچے پیٹ تک پڑا ہے. بڑی سیر کی گئی، کسی نے کہا نہیں میں یہاں رکھوں گا، کسی نے کہا میں وہاں رکھوں گا. یہ نہ سوچا کہ اللہ نے کسی مصیبت مشکل میں مسلمان کو نہیں ڈالا. کہا جیسے تم پیدا ہوئے ہو ہاتھ کھلے کے ساتھ، جیسے تم کھلے ہاتھوں کے ساتھ مر کے آؤ گے
بس اسی طرح کھڑے ہو کہ میری بارگاہ میں نماز پڑھ لیا کرو۔ تو ایک ہر چیز کا طریقہ، جیسے میرے نبی نے پڑھی ویسی پڑھو۔ اپنی طرف سے تم کچھ بھی شامل نہیں کر سکتے۔ ایک رکعت تو بہت بڑی چیز ہے، ایک رکوع شامل کر دیں نیا، 3 سجدے دے دیں۔ بھئی آج تو سبحان ربی الاعلیٰ 2 دفعہ کہنے کے بعد دل نہیں بھرا، تھوڑا سا اور کہہ لوں، نماز اسی وقت رد، اس لیے کہ تم نے گویا کی تو میری ہی تعریف اللہ کہے گا، مگر میرے حبیب اور آل محمد کے طریقے سے ہٹ گئی۔ میری تعریف کرنے کا تم ظرف نہیں رکھتے، تعریف کرنے والے وہ ہیں، بس تم ان کی نقل اتارتے چلے جاؤ۔ تو جس اللہ نے نماز جیسی چیز قرآن میں مفصل نہیں لکھی، نماز کی علیحدہ کتابیں چھاپنی پڑی، کیوں؟ کہ سب نے دیکھا کہ پھر رسول کو دیکھیں گے رسول کیسے پڑھتے ہیں۔ رسول کے بعد ہمارے پاس 13 معصوم اور ہیں جو کلنا محمد ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے پڑھی رسول اللہ نے، اور انہوں نے کیسے پڑھی۔ ان کی نمازوں میں تو باہم فرق نہیں ہو سکتا۔ باہم فرق ان اماموں کی نماز میں ہوتا ہے جو زمین والوں نے بنائے ہوں۔ زمین والے 4 بھی بنائیں، زمین والے 4 بھی بنائیں تو نماز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بنائے ہوئے اور لوگوں کے بنائے ہوئے میں ایک بہت بڑا فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کے بنائے ہوئے چاہے 1,24,000 ہو جائیں، اللہ کے بنائے ہوئے صرف 14 ہو جائیں، جو پہلا کہے گا آخری بھی وہی کہے گا۔ لیکن جو لوگوں کے بنائے ہوئے اور خود ساختہ ہوتے ہیں، وہ چاہے صرف 4 بھی ہو نا، ایک کا یہاں ہاتھ ہوتا ہے، دوسرے کا وہاں ہاتھ ہوتا ہے، کسی کا یہاں ہاتھ، کسی کا وہاں ہاتھ، یعنی صرف 4 لوگ ہیں، نہ شریعت ایک، نہ فقہ ایک، نہ نماز ایک۔ لیکن یہاں آدم سے لے کر خاتم تک، اور سید المرسلین خاتم سے لے کر حضرت امام زمان تک، سب ایک ہی نماز بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، زمین والوں نے نہیں بنائے۔ تو جو اس بارگاہ سے آتے ہیں، بات کہنے یہ تفصیلات اس لیے کی تھی کہ ادھر سے جو آئے گا وہی بتائے گا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ حکیم الصلاۃ کی نبی نے تشریح کی کہ بھائی اس سے مراد عام دعا نہیں، یہ طریقہ ہے، یہ 2 رکعت، یہ 4 رکعت اس طرح کرو گے تو نماز ہوگی۔ روزہ فاقے کا نام نہیں، اس کی ایک سحری ہے، اس کے یہ آداب ہیں، یہ اس کے مبتلات ہیں، یہ مکروہات ہیں، یہ شرائط ہیں، اس طرح شام تک، لیل تک، مغرب تک نہیں، الی اللیل، لیل تک رکھو تو روزہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن نے اشارہ دیا۔ جس بات سے یہ اتنی لمبی بات مجھے کرنا پڑی، تفصیلات مثالوں کی صورت میں، قرآن اشارے دیتا ہے، اللہ کا حبیب اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ یعنی اللہ کے اشارے کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان 14 کے۔ پورا قرآن اللہ کے دیے ہوئے اشارات کا مجموعہ ہے، ہدایت کے اشارات۔ تو لوگ کہیں گے کہ موسیٰ تو بات کرتے رہے اللہ سے، مولانا کہہ رہے تھے، یہ خطیب و ذاکر کہہ جاتے کہ نہیں جی نہیں، وہ تو اللہ نبیوں سے بھی ان کی زبان میں بات کرتا ہے، یہ کہاں سے کی ہے بات آپ نے؟ تو امیر المومنین کے خطبے سے کوٹ کر رہا ہوں، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب نبع العظیم یعصوب الدین فرما رہے ہیں کہ آپ نے آثار بتائے آخری زمانے کے، کہ اس میں یہ الٹ کام شروع ہو جائیں گے، وہ تفصیل ہے۔ اور ساری تفصیل بتانے کے بعد امام نے فرمایا
کہ پھر اس کے بعد اس زمین پر میرا وہ بیٹا اللہ کی آخری حجت بن کے نزول کرے گا، ظہور کرے گا، کہ جس نے طور پر موسیٰ سے اللہ کے لہجے میں یا اللہ نے اس کے لہجے میں موسیٰ سے باتیں کی تھی۔ یعنی اللہ نے امام امیر المومنین کہہ رہے ہیں میرا وہ بیٹا اس وقت آئے گا کہ جس نے موسیٰ سے کلام کیا تھا۔ تم سمجھتے ہو اللہ خود بولا تھا؟ اللہ خود بولے تو زبان کا محتاج، لبوں کا محتاج۔ یعنی یہ بحثیں بہت گہری ہیں اور طویل ہیں علماء کے درمیان۔ اللہ الصمد وہ کسی چیز کی احتیاج نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھ لیں۔ وہ بصیر اس لیے نہیں ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے مگر آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے مگر کانوں سے نہیں سنتا۔ بہت سی دعاؤں میں یہ الفاظ ہیں معصومین کے کہ اے اللہ تیری یہ صفت، تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو قربت اختیار کرتا ہے اپنے عبد کی مگر اعضاء کے بغیر، تو اعضاء سے بے نیاز ہے۔ تو اگر صوت اللہ کی صوت ہو اور وہ اظہار فرمائے، موسیٰ سے کلام کرے، تو دو چیزیں روک رہی ہیں کہ موسیٰ سے خود بولے۔ ایک تو اس کی شان نہیں ہے کہ وہ خود کلام کرے، اعضاء سے مبرہ ہے، مگر وہ صوت کسی بھی چیز سے پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ وہ اس درخت میں یا کسی چیز میں جہاں سے آواز آتی تھی، اللہ حلول نہیں کرتا کہ اس میں حلول کر گیا تھا رب، اس درخت سے اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً اللہ نے ہر جگہ پہ اپنے مظہر جو بنائے ہیں نا، محمد و آل محمد، ہر مقام پہ اپنے کام ان سے، ان کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ اتنی نفیس اور باریک بات ہے، یہیں سے جاہل اور وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہی اللہ ہیں۔ بچہ اللہ دیتا ہے نا ہر ماں باپ کو، کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ بچہ مجھے میرے صرف ابا نے دیا ہے، یعنی ایک بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف ابا کی تخلیق ہوں یا صرف ماں کا کارنامہ ہوں۔ آپ کا عقیدہ ہے، آپ مومن ہیں، مسلم ہیں، آپ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے تخلیق کیا، لیکن اللہ نے ہر چیز کو وسیلوں کا پابند کیا۔ شادی کے بغیر بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ایک بہت نیک بیٹا دے دے، تو ہر ایک آپ سے کہے گا کہ پہلے وسیلہ اختیار کرو تب اللہ اولاد دے دے گا، دے گا وہی مگر راستے میں وسیلے کو یوز کرے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ یا اللہ مجھے پڑھا دے، وہ کہے گا جا مدرسے میں جا پڑھ، میں تیرے ذہن کو کھول دوں گا۔ استاد کو وسیلہ بنایا علم کا، روزگار مزدور جائے اپنی مزدوری کرے، رزق دیتا وہ ہے مگر رزق کا وسیلہ کسی نہ کسی کام، کسی نہ کسی مزدوری کو بنایا۔ بستر پہ سوئے ہوئے کے منہ میں لقمہ نہیں بھیجے گا، تو سارے کام رزاق تو وہ ہے، لقمہ خود کیوں نہیں ڈالتا منہ میں؟ عالم تو وہ ہے، خود مجھے علم کیوں نہیں مل جاتا؟ خالق تو وہ ہے، میں خود پیدا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کہے گا کہ میں نے نظام بنایا، تلاش کرو تو وسیلے ہوں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ سے بھی کلام کیا تو وہاں بھی وسیلہ کون تھا؟ موسیٰ، اور اپنے درمیان بھی وسیلہ اسے رکھے گا جو موسیٰ سے بڑا ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے
تو وسیلہ اسے بنائے گا، ان ہستیوں کو بنائے گا جن کا ہر قول کلام اللہ ہو. اور جب اللہ کا کلام بن کے وہ خطاب کریں گے تو حضرت موسیٰ کلیم بن جائیں گے جب گفتگو ہوگی. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ کی بات مومن نے جو سوال کیا تھا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، کہ کیا اللہ خود کہتا ہے کن؟ اللہ فرما رہے کہ انما امرہ، بے شک اللہ کا امر حکم یہ ہوتا ہے، بیٹھے، اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرے کچھ کرنے کا، تو انما امرہ، یہ اس کا امر کیا ہوتا ہے؟ اذا ارادہ شیئن، کسی شے کا جب ارادہ کرے، اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ، اس چیز کے بننے کے لیے وہ کہتا ہے کون فیکون، وہ ہو جاتی. اصل میں اللہ ارادے کا مالک ہے، اس کا اسم ہے مرید. تو اللہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کون کہتا ہوں. اب یہاں کے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، چونکہ آل محمد کے دروازے سے تفسیر نہیں پوچھی، تعویل نہیں پوچھی، تو بظاہر ترجمہ یہ کہ میں کہتا ہوں. تو اللہ تو خود اگر کاف اور نون کا محتاج ہو گیا نا، کون کہے تو شاید بنے. اور وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں تو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. تو میں تو ارادہ کرتا ہوں، اور جب کام اس ارادے کو فعل بناتا ہوں تو اس وقت اس کام کو کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعہ سے مکمل کرتا ہوں. میں تمہیں مارتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب موت آئے، وسیلہ اسرائیل کو بناتا ہوں، وہ جا کے روح قبض کرتا ہے. میں رزق دینا چاہتا ہوں، میکائیل کو وسیلہ بناتا ہوں، وہ جا کے تمہیں رزق پہنچاتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ جس کام کے پیچھے امر اللہ کا ہو، وہ کام چاہے مخلوق کے ذریعہ سے ظاہر ہو، اللہ کہتا یہی ہے کہ یہ میں نے کیا. ہم اللہ کی پالیسی کو جان چکے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں یا علی مدد. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا مظہر صرف پوری کائنات میں علی ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد لینی ہے، تو جاؤ وسیلے کے دروازے پہ دستک دو. مدد اللہ کی ہوگی مگر علی کے بغیر آئے گی نہیں. پیدا اللہ کرے گا، ماں باپ کے بغیر آپ ہوں گے نہیں. علم اللہ دے گا مگر مدرس و معلم کے بغیر ملے گا نہیں. اسی طرح ہدایت کا وسیلہ اللہ نے محمد و آل محمد کو بنایا، اپنی نصرت کا وسیلہ محمد و آل محمد کو بنایا. بلکہ پیغمبر نے فرمایا، حضور کی مستند حدیث ہے کہ یا علی، تو نے تمام انبیاء کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کی مدد پردے میں چھپ کر کی، اور مجھ محمد کی مدد ظاہر بھی کی، چھپ کر بھی کی. اس لیے کہ مظہر مدد ہے ہی علی. اب یہ اس کی مرضی، آپ کو نہیں پسند تو جائیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو بہت مانتا ہوں، اسرائیل آئے تو اسے کہیں بھاگ، تو خود مخلوق ہے، بھیج اللہ کو. کیونکہ میں تو بھائی صرف اللہ سے لین دین کا عادی ہوں. تو کون ہے مجھے مارنے ہے؟ تو خود مخلوق ہے.